की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे इस्लाम भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ रिज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल सवाब आखिरत के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तिलावत कुरान पाक की ताज़ीम की नीयत से जितनी देर हो सके तवज्जो अदब के साथ निगाहें नीचे की हुए दो जानों बैठ कर तिलावत कुरान पाक समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعشیں پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے. حمد و نعت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. اللہ 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 اللہ. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. بولو اللہ 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 اللہ. خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے. خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم. خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے. ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحر بر ہے یا اللہ یا اللہ. بولو اللہ 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 اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے جب سر اپنا چھپایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا.
نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، بولو اللہ 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 اللہ۔ بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش سکے عطار کو مولا، 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 واسطہ تجھ کو اللہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے، جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، بولو اللہ 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 جل شانہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار ہمارا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت میں ہم حاضر ہیں۔ خوبصورت انداز میں ہم نے تلاوت کلام مجید سماعت کی سورہ رحمان، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد حمد باری تعالی ہوئی۔ اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہم
ثناخوانی کریں گے، مدحت سرائی کریں گے، استغاثے پیش کریں گے، کوئی حج کی التجا کرے گا، کوئی مدینے کی تمنا کرے گا. تو اجتماع ذکر و نعت میں یہ التجائیں ہوتی ہیں. پہلے بھی عرض کیا جا چکا، پھر عرض کروں گا کہ حاضرین ہوں یا ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ ان التجائیہ کلاموں میں، استغاثوں میں، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جب توصیف بیان کی جا رہی ہو، آپ کی تعریف کی جا رہی ہو، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. جب عرض کیا جائے بارگاہ رسالت کی حاضری کی تمنا کی جائے تو آپ بھی شریک ہو جائیں. زہ نصیب ہماری وہ التجا بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے اور ہمیں در رسول تک باریابی ہو جائے. کتنے ایسے حجاج بننے کے خواہش مند اسلامی بھائیوں نے درخواستیں دی تھیں وطن عزیز میں بھی، بہت ساروں کی قبول ہو گئیں، بہت سارے انتظار کرتے رہ گئے. تو اس میں التجائیں ہوں گی، پھر بارگاہ رسالت میں ہم عرضی پیش کریں گے. کیا معلوم کہ آج کے اجتماع ذکر و نعت میں ہماری التجا مقبول ہو جائے اور ہمیں پھر حاضری کا اذن مل جائے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. دوران اس سلسلہ میں انشاءاللہ مدنی پھول بھی پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا یا رسول اللہ. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے بہن پھو. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے بہن پھو. کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن کو. پڑھیے صلی اللہ علیہ اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تاج
تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم نوری رحمۃ اللہ علیہ کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ہم سب کو اس کے فیض و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. کوچے سرد میرے کردگار آنکھوں میں کوچے سرد میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. بارگاہ الہی میں التجا بھی کیسی ہے. کچھ ایسا کر دے اے مولا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. میری آنکھوں میں یا اللہ وہ روشنی عطا کر دے، میری آنکھوں میں وہ جلوے عطا کر دے، ہر وقت تیرے محبوب کا جلوہ محبوب میرے سامنے رہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں بسا ہوا ہے کوئی گلزار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لالزار آنکھوں میں کھلا ہے چار طرف لالزار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پرور
آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کا ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں تیرے محبوب کا آمین آمین جلوہ نظر آئے آمین یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے نظر آئے اللہ اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے انہیں نہ دیکھا تو کس
کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، ہاں سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، آقا سوئے جنت کون جائے، آقا در تمہارا چھوڑ کر، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، عجب نہیں کہ لکھا کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤ بار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤ بار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، پیا ہے جان محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جان محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اسے کرے گا ہمارے آنکھوں میں، ہمیشہ اسے کرے گا ہمارے آنکھوں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی اشعار سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور اس شعر میں بھی اشارہ ہے کہ جو جام محبت آپ نے پیا ہے دیدار کا، اصل تو شاعری کو معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، مگر ایک مقصد یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ جام جو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان نے پیا ہے سرکار کی محبت کا، سرکار کے دیدار کا، آپ دعا کرتے ہیں کہ اس کا خمار ہمیشہ برقرار رہے. ایک مرتبہ پھر سنائیں. پیا ہے جام محبت
جو آپ نے نوری پیا ہے جام محبت، جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، پوچھے سکر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، کل قبر میں انشاءاللہ الرحمن جب ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم کہیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھیں ان کا جلوہ دیکھ چکی ہوں گی، اور ہم تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جن کا اجتماع ذکر و نعت میں میں جھوم جھوم کر ان پر نعتیں پڑھا کرتا تھا، ان کے گن گایا کرتا تھا، ان پر سلام پڑھا کرتا تھا، ان پر درود پڑھتا تھا۔ یہ تو میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، اے اللہ ہماری اس التجا کو قبول فرما لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ، انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے والے بلا رہے آمین۔ ہیں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ہم بلوائیں گے، کہیے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے،
جا کر جا کر جا کر جائیں گے، جا کر جا کر انہیں زخم دیگر دکھلائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے۔ یہ امیر اہل سنت کے جذبات تھے اس وقت کے، حکایت کی جا رہی ہے کہ اس وقت محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، اور وقت آیا امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ ان مقبول اشعار کو حکایت کرتے ہوئے ہم بھی بارگاہ رسالت میں عرض کریں، اور واقعی اعتقاد ہو بھی پھر ایسا ہی، ایسا لگے نا، ایسا دل میں خواہش ہو۔ کسی اسلامی بھائی سے کے متعلق معلوم ہوا انہیں جب کوئی کہتا ہے چلنا ہے مدینے، وہ منع نہیں کرتے، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ میں تھے تو گاڑیاں آگے رکتی تھیں جو مدینے جانے والی ہوتی تھی اور کہتی تھی مدینہ 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 مدینہ، مدینے جانا ہے، وہ منع نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جائیں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں، منع نہیں کرتے تھے کہ ابھی نہیں جانا۔ تو ہمارا بھی اعتقاد ہو کہ بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور اپنے در اقدس پہ بلوائیں گے، اور واقعی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میرے آقا بلائیں گے، ضرور بلائیں گے، ضرور بلائیں گے۔ زخم جگر دکھلائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے۔ میٹھا مدینہ دور ہے مگر جانا ضرور ہے، انشاءاللہ، منزل اگرچہ دور ہے مگر جانا ضرور ہے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلا نہ ہو بیک نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم انہیں کو، بلائیں گے ایک دن سرور مدینے میں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ خدا نہ کرے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلا، ہم بھی مدینے جائیں گے، کل سگی، ارے آقا آقا ہمیں بلوائیں گے، آج نہیں تو کل سگی، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں، چند ہم راضی میں گلزار مدینہ ہو، سردار مدینہ ہوں گے، ایسا
قدم جس زمین تے ایک باری اس خاک نو سینے تے لا لوا محبوب دا او گنبد خضرا تے دیکھ لا سرکار دی گلی دے نظارے تے پالوا سنیا ہے ہر غریب دی سن دے او زاریاں میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لوا ہے تا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے مدینے جانے والوں ارے جاؤ 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 فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے ہاں بلوائیں گے وہ بلوائیں گے اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی ہے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے رکھ کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جان موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے آقا کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم میں مرنا چاہتا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں وہ آنا جانا وہ آنا جانا عمر بھر میرا مدینے میں آخر مدینے کی آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو اور جو مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں جو کھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو اور موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا
در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے۔ اور خلد میں خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، کہیے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان، محمد مصطفیٰ خلد میں مسکراتے جائیں گے، ارے پھول رحمت کے جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو۔ کیسا پیارا شعر میرے شیخ طریقت حافظ سنت نے ہائے تحریر فرمایا، جب قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتار کو بلائیں گے تو آپ کیا عرض کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، میرے اتار میرے اللہ اللہ اتار وہ جب وہاں فرمائیں گے، میرے اتار وہ جب وہاں فرمائیں گے، ہائے اب کی بار بھی اتار جو زندہ بچے، پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے، وہ بلوائیں گے جلد، وہ بلوائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ شعبان المعظم
یعنی آقا کا مہینہ ہم پر جلوہ فگن ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی مختصر ہے. میں صرف ایک مکتوب پر اکتفا کروں گا آج مدنی پھولوں میں، جو امام اہل سنت نے تمام مسلمانوں کے لیے لکھا. اس مہینے میں بارگاہ رب العزت میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں 15ویں شعبان کو. شب برات چھٹکارے کی رات آنے والی ہے اور بڑی متبرک بڑی مبارک رات ہے. نامہ اعمال کے آخری گویا ہمارے اس سال کے لمحات چل رہے ہیں. چنانچہ امام اہل سنت میرے آقا ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت محیی بدعت پیر طریقت اور مفتی حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے ایک ارادت مند کو شب برات سے قبل توبہ اور معافی کے تعلق سے ایک مکتوب ارسال فرمایا، جو کہ امیر اہل سنت نے اپنے اس رسالے آقا کے مہینے میں آقا کا مہینہ میں نقل فرمایا ہے. میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں. تمام حاضرین و ناظرین توجہ سے سنیں. چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات قریب ہے. اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں، یعنی بارگاہ رب العالمین میں. مولا عز و جل بطفیل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند. ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں. لہذا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو چاہیے کہ حت الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں. باذنہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامہ خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہو. حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے. کہ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ گناہ معاف فرما دے گا. مگر بندوں کے حقوق اگر ہیں جب تک معاف نہ کروائے تو رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. ایسی حالت میں باذنہ تعالیٰ ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ ہے، یعنی مغفرت کی پکی امید ہے، بشرط صحت عقیدہ یعنی عقیدہ درست ہو. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ گناہ مٹانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. یہ سب مصالحت اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا اور معافی حقوق بحمدہ تعالی سال ہا سال سے جاری ہے، یعنی کافی برسوں سے یہ یہاں جاری و ساری ہے. اور فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ آپ بھی یعنی اپنے عقیدت مند کو فرماتے ہیں کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجرا کر کے حدیث پاک نقل فرمائی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے. تو اس کے مصداق ہوں. اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت و دارین کے لیے دعا فرمائیں. فقیر بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے انشاءاللہ، فقیر بھی آپ کے لیے دعا کرے گا. اور فرمایا سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے، یعنی جو آپس میں معافی تلافی کریں گے ان کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں یعنی بارگاہ الہی میں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے، نہ نفاق پسند ہے. صلح و معافی
سب سچے دل سے ہو. والسلام فقیر احمد رضا قادری از بریلی. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مکتوب تھا جس میں ترغیب دلائی گئی کہ مسلمان باہم ایک دوسرے سے صلح کر لیں اور سچے دل سے ہو. سچے دل سے جو معافی ہوگی. بعض اوقات ہم ایس ایم ایس کے ذریعے معافی مانگ لیتے ہیں یا رسمی معافی مانگ لیتے ہیں, دل میں وہ کیفیت نہیں ہوتی, تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جائیں گے. سچے دل سے معافی مانگیے. کوئی اپنے باپ سے ناراض ہے, کوئی ماں سے ناراض ہے, کوئی بہن سے ناراض ہے, کوئی پھپھی سے ناراض ہے, خدا را معافی مانگ لیجئے. ماں کے قدم پکڑ لیجئے, باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیجئے. اپنے عزیز سے اگر بگاڑی ہوئی ہے تو بنا لیجئے, تاکہ بارگاہ الہی میں جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں تو کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ ہماری کسی مسلمان سے رنجش ہو. اس کی نیت کریں انشاءاللہ الرحمن. اگر دل میں نیت حاضر ہے کہ اگر کسی سے ایسی صورتحال ہے تو اس سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, شب برات قریب ہے اور نامہ اعمال کے آخری دن چل رہے ہیں اس برس کے. اور اس شب برات جب شروع ہوگی تو جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال لپیٹ دیے جائیں گے. نامہ اعمال کے آخری لمحات یا آخری ایام چل رہے ہیں, اس میں ہم نیکیاں کریں, نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ الرحمن. یہاں فیضان مدینہ میں بھی اور باب المدینہ کی مختلف کابینات میں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا. اور مغرب کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ الرحمن یہاں جو ہے وہ نوافل کا سلسلہ ہوگا. 6 رکعت نوافل پڑھے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. امیر اہل سنت کے ساتھ امید ہے کہ ہم یہ 6 رکعت نوافل ادا کرنے کی آپ سب کو سعادت حاصل ہوگی. پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ الرحمن سلسلہ جو ہے وہ مدنی مذاکرے کا اور دیگر مدنی پھولوں کا جاری رہے گا. نامہ اعمال کے آخری ایام کے حوالے سے الحمدللہ مدنی چینل نے پچھلے ہی دنوں ایک سلسلہ بھی جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے مدنی چینل سے. ابھی جو میں نے اجتماع ذکر و نعت کا عرض کیا یہ مدنی چینل پہ بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اور نامہ اعمال کے آخری ایام کے حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ابھی کنٹینیو کریں. میرے سلسلے کے ساتھ ہی وہ سلسلہ متصل ہے. نامہ اعمال کے آخری ایام, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے, ان ایام کی کیسے قدر کرنی چاہیے, وہ انشاءاللہ الرحمن اس سلسلے میں آپ ملاحظہ کریں گے. اب وہاں چلتے ہیں ناظرین کے ساتھ جہاں ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں. نامہ اعمال کے آخری ایام انشاءاللہ وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا جاتا ہے انشاءاللہ. ناظرین اب وہاں انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ تمام اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر نہیں حاضرین, وہ انشاءاللہ منقبت اور صلاۃ و سلام اور دعا سے انشاءاللہ ہم اپنے اس اجتماع ذکر و نعت کا اختتام کریں گے. تمہارے لیے مکین و مکان, تمہارے لیے چنین و چنا, تمہارے لیے بنے دو جہاں, تمہارے